والسلام الحمد لله والصلاة على نبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين سنيا من ناره الله أكبر من سنم تمزل بكر عمر عثمان حيدر من سنم قادريا ناره يا غوث يا زمي سنم دند شيخ أحمد رضا خان قطر يا لمي سنم نوريا من ناره الله أكبر من سنم دند شيخ قطر يا لم مفتي يا زمي سنم اختر من ناره الله أكبر من سنم دنز شیخ ولی کامل تاج الشریعہ من سنم بگرداد بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین پشتی سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیغمبر ابن نظر کن سوئے ماں غوث یا غم بمنے میں سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد مغدہ تو سلطان دو عالم ہستی استدارین تمنا شہ جینا مدد خاک بغداد و بد سرمہ بینائی من دید ام آچے کند کون صفاہا مدد کھلا میرے دل کی کلی و سیاسن طاقت کی یہ کلی و سیاسن ڈوبی تھی کشتی و تم نے نکلی تجھے ایسی قدرت ملی و سیاسن تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہی مخالف چلی و سیاسن فدا تم پہ ہو جائے نوری ہے مستری ہے اس کی خواہش دلی و سیاسن ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے اے رجا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے ایک مرتبہ درود پاک کا نظرہ ہے عقیدت محبت پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى جلالہ الظہور والکرام صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ سیدی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں یہ ان کی رحمت کا ہی صدقہ ہے کہ آج آدمی نماز چھوڑتا ہے بچا رہتا ہے کیوں نماز چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں حرام ہے اور بعض حدیثوں میں نماز چھوڑنا کفر بتایا گیا جب اس نے کفر کر لیا تو وہ ایمان سے اب خارج ہو گیا بعض حدیثوں کے نزدیک جب ایمان سے خارج ہو گیا تو اس کا نکاح وغیرہ بھی سب چلا گیا اور آج یہ مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے نماز کا چھوڑنا تو حدیث میں آیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جن نے جان بوجھ کے ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا جب کفر کر دیا تو کافر ہو گیا اب اس کا نکاح وغیرہ سب چلا گیا کتنی حدیثوں میں یہ آیا اس لیے اے بچوں خاموش بیٹھے یا باہر بیٹھو خاموش بیٹھو یا باہر بیٹھو اس لیے امام احمد بن حنبل کا فتویٰ یہ ہے جو ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دے دوسری نماز کا وقت تنگ ہو جائے تو اس کا قتل کر دینا چاہیے اس کا قتل کرنا واجب ہے اور ایسا شخص مر جائے قتل کیا جائے تو اس
اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، اور اس کا مال وغیرہ سب چھین لیا جائے، بیت المال میں اکٹھا کر دیا جائے۔ یہی فتویٰ سرکار غوث اعظم کا ہے، جو سرکار غوث اعظم امام احمد بن حنبل کے مقلد۔ تو آج لوگ نمازیں کتنی مزے سے چھوڑتے چلے جاتے ہیں جیسے کچھ گناہ ہی نہیں۔ مانو ان حدیثوں کے مطابق اگر یہ کفری ہو گیا تو اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا، اس کی بیوی کا کیا ہوگا، اس کے مال کا کیا ہوگا۔ یہ خدا سے ڈرنا چاہیے، جتنی نمازیں چھوڑی سب قضا کرے، اس کی ادا کرے اور معافی مانگے بار بار اللہ سے، اور نماز کی پابندی کرے، ورنہ برا حشر ہوگا۔ تو یہ نماز چھوڑنے پہ عذاب نہیں آتا، یہ بھی کیا ہے، سرکار کی رحمت ہے۔ آدمی داڑھی مڈاتا ہے، حرام کرتا ہے، بتایا گیا داڑھی مڈانے والا سرکار نے فرمایا ہم میں سے نہیں بلکہ کافروں میں سے، مجوسیوں میں سے ہے۔ اور سرکار نے تو یہاں تک کہ فرمایا داڑھی مڈائے اسے کوڑے لگائے کے شہر سے باہر نکال دو۔ اور آج یہ عام بیماری ہے مسلمانوں میں، اور اس پہ عذاب نہیں آتا تو یہ بھی سرکار کی رحمت ہے۔ آدمی رمضان کا مہینہ پاتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے۔ کچھ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نہ زیادہ تر دیکھو عام کھاتے ہیں، عام طور پہ کھاتے پیتے ہیں۔ اب عذاب نہیں آتا ہے، کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ بھی سرکار کی رحمت ہے۔ آدمی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور جبکہ جھوٹ بولنا بتایا گیا تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حدیث کے مطابق تو جھوٹ بولنا، شراب اور زنا کرنا چوری کرنے سے بڑھ کے گناہ ہے۔ اور آج کتنے تو ایسے مکار اور غدار لوگ ہیں جو یہ گندا خیال رکھتے ہیں کہ تجارت میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کتنے ایسے گندے لوگ ہیں۔ تو جھوٹ بولنا بتایا گیا ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب آدمی جھوٹ بولتا ہے، عذاب نہیں آتا ہے، یہ بھی سرکار کی رحمت ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آیا، قرآن شریف میں آیا، ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا کوئی گوشت کاٹ کاٹ کے کھاتا ہے۔ اس کا بھائی مر گیا، اب اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھاتا ہے کوئی ایسا؟ اور غیبت کرنے والا ایسے ہی ہے۔ اب اتنا بڑا گناہ کرتا ہے، عذاب نہیں آتا ہے، یہ بھی سرکار کی رحمت ہے، یہ بھی سرکار کی رحمت ہے۔ آج زناکاری بھی دیکھو عام ہے، کتنے ایسے ہیں ناخلق، گندے، پلید، خبیث، نجس، طلاق دینے کے بعد اپنی عورتوں کو رکھے ہوئے، ان عورتوں کو اپنی نہیں، ان عورتوں کو، وہ ان کی کہاں رہی، ان عورتوں کو رکھے ہوئے۔ تو یہ زنا خالص ہو رہا ہے، محلے والوں کو بھی پتہ، پھر بھی ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ وہ حدیث میں آیا اس کام سے سوکھا پڑتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں کمی ہوتی ہے، اور زلزلے آتے ہیں۔ وہ آج دیکھو زلزلے بھی کتنے آ رہے ہیں۔ اور حدیث میں آیا جب ایسا گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا تو جہنم اور جہنم کے جو لوگ ہیں سب پریشان ہو جائیں گے، اور جہنم چیخے گا مالک و مولا، یہ کون گندا آ گیا جس کی بدبو سے ہم بے چین ہیں۔ ان دونوں مرد عورت میں ایسی بدبو آتی ہوئے گی، اتنی جبکہ جہنم کی بدبو کا یہ عالم بتایا گیا، ایک سوئی کے ناکے برابر دنیا میں لائی جائے تو اس کی بدبو سے دنیا ختم ہو جائے۔ اب اس میں کتنی بدبو آتی ہوئے گی۔ آج کتنے مرد عورت یہ حرام کاری میں، اور ان کے گھر والے ان پہ کوئی سختی نہیں کرتے، ان سے ملتے ہیں۔ اگر بھائی کی بیوی کے ساتھ دوسرا بھائی کر رہا ہے تو کوئی سختی نہیں، بھائی دوسرا بھائی اس سے تیسرا بھائی اس سے مل لیا،
یہ حرام کاری محلے والے اس سے مل رہی ہے، سب سمجھے اللہ کے عذاب میں پھنسیں گے، آج نہیں کل پھنسیں گے۔ آج تو بچے ہوئے سرکار کی رحمت سے ہیں، کل یہ نہیں بچ سکتے ہیں۔ تو سرکار کی رحمت ہے جو آدمی عذابوں سے بچا ہوا ہے، سرکار کی رحمت ہے جو اللہ کے قہر سے بچا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت۔ اور سرکار نے فرمایا بھی اگلی امتوں میں سے کوئی گناہ کرتا تھا تو اسے اس کی سزا فوراً ملتی تھی یا پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور آج جو ہے ایسا نہیں ہوتا میری رحمت کے سبب سے۔ ہاں قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ مکان دھسا دیے جائیں گے، زلزلے کثرت سے آئیں گے، طرح طرح کے عذاب آئیں گے، آندھیاں چلیں گی، یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ تو آج دیکھ لو طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں، طرح طرح حادثے ہو رہے ہیں، جو قیامت کے نزدیک سرکار نے فرمایا یہ سب ہوگا اور ہو رہا ہے۔ تو یہ سب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ سمجھے آدمی عذاب سے بچا ہوا ہے، ورنہ بری سے بری موت میں اب تک مبتلا کر دیا جاتا، اور کچھ لوگ مبتلا ہو بھی رہے ہیں، اس پہ عذاب الہی نازل بھی ہو رہا ہے۔ لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی شراب پینے کے بعد محفوظ ہے، چوری کرنے کے بعد، زنا کرنے کے بعد، کسی بھی برائی کے بعد کوئی محفوظ ہے تو سرکار کی رحمت کے سبب سے ہے۔ ایک دن اس سے بھی دردناک عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا، اس سے بھی ایسا عذاب ہوگا پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ آج سرکار کی شان میں گستاخیاں عام ہونے لگیں، کتنے نام کے مسلمان وہ کر رہے ہیں اور غیر مسلم بھی انہی کو دیکھ کے کرنے لگے ہیں۔ نام کے مسلمانوں نے تو اپنی کتابوں میں بہت گستاخیاں لکھی، حفظ الایمان وغیرہ میں دیکھو کیسی کیسی گندی گستاخیاں سرکار کی بھری ہیں، حفظ الایمان، براہین قاطعیہ، فتح رشیدیہ، جہد المقل وغیرہ کتابوں میں، تحذیر الناس وغیرہ میں سرکار کی بے حد گستاخیاں اور توہین کی گئی۔ انہی کو دیکھ دیکھ کے یہودی، نصرانی، مشرکین وغیرہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج گستاخی عام کر دی۔ یہ انہوں نے گستاخی کا دروازہ کھولا، اور آج ان سے نام کے مسلمان، نام نہاد لوگ ان سے ملتے ہیں، ان کی چائے پیتے ہیں، ان کی دعوتیں کھاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو سب سرکار کی رحمت کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ سب سمجھے اب تک بری موت میں مبتلا ہو چکے ہوتے۔ ان سب پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے سبب سے اللہ کا کرم ہے جو عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کافر ان نے تجھے مولت دی، نجدی ان نے تجھے مولت دی، کس عالم میں ہے؟ نجدی ان نے تجھے مولت دی، کس عالم میں ہے؟ کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی ہے۔ ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویا رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ سرکار کا ذکر روکتا ہے، میلاد رسول کو روکتا ہے، ذکر رسول کو روکتا ہے کہ سلام نہ پڑھا جائے، درود نہ پڑھا جائے، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکالا جائے، اسے روکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذکر روکے اور فضل کاٹے، آئیے غالب صاحب، فضل کاٹے اور سمجھے ان کی عظمت والی حدیثیں جس میں ان کی بزرگی بیان کری گئی ہے، ان حدیثوں کو یہ ظالم کیا کہتا ہے؟ یہ ضعیف ہیں۔ تشریف رکھیے، کہتا ہے یہ ظالم ضعیف حدیثیں ہیں، اور نقص کا جویا رہے،
ہمیشہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس تلاش میں رہتا، کوئی ان کی کمی مل جائے، کوئی ان کا نقص مل جائے، کوئی ان کا کھوٹ مل جائے، اسی اس میں رہتا ہے۔ وہی اعلیٰ حضرت نے کہا ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے، پھر کہے مردک کے ہو امت رسول اللہ کی۔ سرکار کا ذکر روکتا ہے، میلاد کو روکتا ہے، ان کے سلام کو روکتا ہے، ان کے فاتحہ کو روکتا ہے، ان کی بارگاہ کی حاضری کو روکتا ہے، اور اس کے بعد اور سمجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت والی حدیثوں کو ضعیف قرار دیتا ہے، اور سمجھے ہمیشہ ان کی برائی کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کے باوجود ارے مردک، ارے مردود، ارے کمین، ابے رذیل، ابے ذلیل، تو یہ کہتا میں سرکار کا امتی ہوں، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی، اس کے باوجود سرکار کا امتی بنتا، شرم نہیں آتی ہے؟ ندی انہیں تجھے مولد دی کے اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی ہے۔ انہیں تجھے مہلت دے دی کہ تو زندہ ہے، اتنی برائیاں کرنے کے بعد جو سرکار کی برائیاں کر رہا، یہ کیوں زندہ ہے؟ یہ سرکار کی رحمت کے سبب سے زندہ ہے۔ آج ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ سرکار کی رحمت کی وجہ سے، کیوں اللہ نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بھیجا۔ تو سرکار پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت، کوئی بھی ایسا نہیں جو سرکار کی رحمت سے باہر ہو۔ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں سرکار کی رحمت ہے۔ یہ سرکار کا سمجھے کرم ہے کہ ہم جی رہے ہیں۔ آج دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر دعوے میں سچا ہونا بہت مشکل کام ہے۔ آج لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، مولوی بن گئے، عالم بن گئے، مفتی بن گئے، سمجھ لیا ہم کامیاب ہو گئے، محدث بن گئے، سمجھ لیا ہم کامیاب ہو گئے، امام بن گئے، سمجھ لیا ہم کامیاب ہو گئے، حافظ قاری بن گئے، سمجھ لیا ہم کامیاب ہو گئے، پیر بن گئے، سمجھ لیا ہم سب سے بڑے کامیاب ہو گئے۔ یاد رکھو کامیاب وہ ہے جس کے دل میں سرکار کی غلامی کا سچا پٹا پڑا ہوا ہے، جو سرکار کے فرمان پر اور ان کے محبین کے فرمان پہ عمل کرتا ہے، وہ کامیاب ہے، اور کوئی کامیاب نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا اے جبریل تمہیں میری رحمت سے بھی کچھ ملا؟ سرکار نے خود فرمایا، دیکھا تو اس کا مطلب سرکار کی رحمت سے سبھی کو ملتا ہے نہیں؟ ہے کوئی جو سرکار کی رحمت سے سب کو سرکار؟ اچھا ایک بات اور، یہ وہابی دیوبندی یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے، کہتے نہیں کہتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے سرکار سب کے لیے رحمت ہے، سبے سمجھے دیتے ہیں، سبے دیتے ہیں۔ جب سبے دیتے ہیں سرکار، اب یہ کہنا سرکار نہیں دیتے تو اس آیت کا وہ منکر ہوا، اس آیت کا جب منکر ہوا تو اب اس کا ایمان کیسا رہے آپ جانتے ہیں؟ اچھا رحمت کے معنی کیا ہیں؟ مہربان کے، کرم کے، عطا کے۔ اب سرکار مہربان ہیں، کرم کرنے والے ہیں، عطا کرنے والے، کسے عطا کرنے والے؟ پوری کائنات کو۔ سرکار کہاں رہتے ہیں؟ کہاں ہیں؟ ارے ظاہر میں مدینے میں ہیں، اور قرآن کہہ رہا وہ سب کے لیے رحمت ہیں، تو ظاہر میں رحمت ہیں، حقیقت میں وہ سب کے پاس ہیں۔ حقیقت میں اب جو وہابی دیوبندی کہتے ہیں سرکار حاضر ناظر نہیں، وہ اس آیت کے خلاف ہیں۔ جب سرکار رحمت ہیں تو سب کے پاس ہیں۔ ارے بھائی آدمی کسی پہ کب کرم کرے گا؟ جب کریم میں ہوگا، بولو سے کوئی ضرورت ہے جبھی تو۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت ہوتی بول نہیں پاتے ہیں، یا کچھ بول لیتے ہیں تو ان کی زبان نہیں دوسرا سمجھ پاتا ہے،
کوئی انگلش بولتا ہے اور بات جاننے والا اردو کا ہے تو وہ کیا سمجھے گا، اسے کیا پریشانی ہے؟ مثال کے طور پر بھی کوئی انگریز آ جائے یہاں پہ اور اسے جانا ہو لال بتی پہ اور یہاں ابھی انگلش میں پوچھنے لگے اور انگلش والا کوئی نہ ہو، اردو والا ہو، تو اس کی رہنمائی ہوگی، اسے راستہ بتایا جائے گا تو اس کے لیے وہ مہربان ہوا۔ یا کوئی عربی بولنے لگے، عربی جاننے والا کوئی نہیں، انہوں نے عربی میں کچھ پوچھا، انہوں نے عربی میں پوچھا میں پیاسا ہوں پانی چاہیے، وہ جانتے ہی نہیں، تو بولو اس کی مدد ہوئی نہیں ہوئی ہے؟ یا کوئی اردو جانتا ہے، عرب میں پہنچا، اب وہ بھوکا ہے، اب وہ کھانے کے لیے کہہ رہا ہے اور اردو جاننے والا نہیں، تب اب کیا بتائے گا؟ اس کی مدد ہوگی، وہ اس کے لیے مہربان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا ایک دوسرے کی مدد کے لیے اس کی زبان کا جاننا بھی ضروری ہے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے اس کے قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ یہاں رہ رہے ہیں، وہاں کا کوئی ملنے والا امریکہ یا افریقہ میں ہے، اب آپ اس کی پوری مدد کیسے کر پائیں گے؟ مدد کے لیے ایک تو سمجھے قریب میں بھی ہونا چاہیے، دوسرا اس کی زبان کو بھی جاننا چاہیے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں، ایسی مخلوق ہے جو بولتی ہے، اس کی بولی کو کوئی انسان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بولو سمجھتا ہے؟ اب یہ پنکھا چل رہا کیا بول رہا بتاؤ، اب آ جائے رہی ہے، پوری دنیا کی سائنس اس پر ریسرچ کرے کیا کہہ رہا ہے، سمجھا کوئی اس کی بولی؟ چڑیا بولتی ہے کیا بولتی ہے، کوا بولتا ہے کیا بولتا ہے، مور بولتا ہے کیا بولتا ہے، گھوڑا بولتا ہے کیا بولتا ہے، بکری کیا بولتی ہے، ہرن کیا بولتا ہے، یہ تمام جانور بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ ہوا چل رہی کیا بول رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ اس بھاشا کو کون سمجھ رہا ہے؟ بولو ہے کوئی دنیا میں کوئی ایسا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا کالج ہے جہاں بلی کی بولی پڑھائی جاتی ہو، بندر کی بولی سکھائی جاتی ہو، شیر کی بولی سکھائی جاتی ہو، ہاتھی کی بولی سکھائی جاتی ہو، بکری کی بولی سکھائی جاتی ہو، ہرن کی بولی سکھائی جاتی ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ پانی کی بولی سکھائی جاتی ہو، ان تمام جانوروں کی بولی پڑھائی جاتی، کوئی ایسا کالج ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا کوئی ایسا کالج ہے جہاں پتھر کی بولی پڑھائی جاتی ہو، لکڑی کی بولی پڑھائی جاتی ہو، پانی کی بولی سکھائی جاتی ہو، چاند و سورج کی بھاشا سکھائی جاتی ہو، کپڑوں کی بھاشا سکھائی جاتی ہو، ہوا کی بھاشا سکھائی جاتی ہو؟ ہے کوئی ایسا کالج؟ نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھو نہیں ملے گا۔ اگر تمہیں ایسے شخص کی ضرورت ہے تو مدینے والے آقا سے ملو۔ عربی بولنے والا آیا تو سرکار سمجھ رہے ہیں، انگلش والا آیا تو سرکار سمجھ رہے ہیں، اردو والا آیا تو سرکار سمجھ رہے ہیں، ملک کی بولی بولنے والے جبریل آئے تو سرکار ان کی بولی سمجھ رہے ہیں، جناتوں کی بولی سمجھ رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پتھروں کی بولی بھی سمجھ رہے ہیں، لکڑوں کی بولی بھی سمجھ رہے ہیں، سب حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دنیا میں کوئی ایسا کالج نہیں جہاں جانوروں کی بولی پڑھائی جاتی ہے، پتھروں کی بولی، لکڑوں کی بولی، پانی کی بولی، فرشتوں کی بولی، جناتوں کی بولی پڑھائی جاتی ہو، سکھائی جاتی ہے، نہیں ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ وہ ہے جہاں کوئی بھی آتا ہے سرکار سب کی مراد کو پورا فرماتے ہیں۔ لکڑی نے عرض کیا، وہ بہت مشہور واقعہ مسلم شریف کا، سرکار نے اس کا مسئلہ حل کیا، جو سرکار ٹیک لگایا کرتے تھے کھجور کے تنے سے، وہ رویا، تمام مسجد بھری تھی، کس نے جانا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، سبھی ہیں، نہیں جاننا یہ لکڑی کیا بول رہی۔ سرکار نے کہا یہ کہہ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا جسے سمجھے صدیق اکبر نہ سمجھ سکیں، جس کی بھاشا فاروق اعظم نہ جان سکیں، عثمان غنی نہ جان سکے، مولا علی نہ جان سکے، کوئی نہ جان سکے، اس کی بھاشا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ تب مصطفیٰ جان رحمت کا یہ عالم ان کی سمجھے، سماج کا یہ عالم ان کی سماج، جیسے جب صحابہ خلفاء راشدین
دیوبندی کو کیسی ہو جائے گی؟ جو کہہ رہے ہیں ہم حضور ہماری طرح ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کی بولی تو کو جانی ہے، پر اس سے بہت بڑی حدیث ہے، یہ کبھی اور بتاؤں گا. پھر اس کے ساتھ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پتھروں نے سلام کیا، جواب دیا. سرکار کی بارگاہ میں جانوروں نے سلام کیا اور خراج محبت پیش کیا. کبھی بھیڑیوں نے، کبھی بھیڑوں نے، کبھی بکریوں نے، کبھی شیر نے، کبھی کسی نے. سرکار نے سب کا جواب دیا. تو میں کہہ رہا تھا کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کی زبان کا بھی جاننا ضروری ہے. تو معلوم ہوا اللہ نے اپنے حبیب کو ساری کائناتی زبانیں عطا فرمائی. بتایا گیا روح البیان شریف کے اندر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی تھی. کتنی؟ بولو 7 لاکھ. اس میں اردو تھا نہیں تھا؟ ارے اردو تھا. آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں. جب انہیں اتنا سکھایا گیا، آدم علیہ السلام کا علم کتنا بڑا ہے. جسے بھی جتنا علم دیا وہ لوح محفوظ سے دیا گیا. کس سے دیا گیا؟ اور لوح محفوظ میں علم کتنا ہے. علامہ بوصیری علیہ رحمہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَطَهَبَ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دنیا واقعہ سب آپ کے وجود و کرم سے ہے. لوح محفوظ کا علم جب آپ کے علم کا ایک ٹکڑا ہے. کیا فرمایا؟ آپ کے علم کا. تو معلوم لوح محفوظ سے سب کو علم دیا گیا. آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں دی گئیں. وہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی بھی دستکاریاں ہوں گی، جتنے بھی کاروبار ہوں گے، جتنی بھی سمجھے چیزیں ہیں، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھا دی گئی. یہ کپڑا کیسے بنے گا، کیسے سلے گا، دوا کیسے بنے گی، کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا، اسلحہ کیسے بنے گا، کس کس سے بنے گا، اور سمجھے سے کیا فائدہ کیا نقصان، ہر چیز کا بنانے کا اور اس کی اچھائی برائی آدم علیہ السلام کو سکھا دی. اور 7 لاکھ زبانیں سکھائیں. جب آدم علیہ السلام کا علم اتنا ہے تو امام الانبیاء کا علم کتنا ہوگا. اب یہ نادان کہتے ہیں سرکار نے اردو مدرسہ دیوبند سے سیکھا. تو گویا کہ یہ ثابت کر رہے کہ ہم سرکار کے استاد ہیں، سرکار ہمارے شاگرد ہیں. یہی تو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور قرآن کیا فرماتا؟ یا محمد حکمہ کتاب. یہ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. تو قرآن کیا فرمان کون سکھاتا ہے؟ سرکار سکھاتے ہیں پوری کائنات کو. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار کو ہم اردو سکھاتے ہیں. جسے اللہ نے بنایا ہر شے کا عالم، اپنے ملوں سے اسے اردو پڑھا ہی نجدی. جاتے بے عیب کو یہ عیب لگا ہی نجدی. قادیانی کی طرح یہ خواب سنا ہی نجدی. تو یہ جسے اللہ نے پڑھایا اسے یہ سمجھے سکھا رہے ہیں. اللہ فرماتا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. کس نے سکھایا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور قرآن کیا؟ ھذا تبیان لکل شیء. اس کتاب میں ہم نے ہر چیز کا صاف بیان کر دیا. ھذا تبیان لکل شیء. اس کتاب میں ہر چیز کا صاف بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے. تو اس میں اردو بھی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں اردو ہم نے سکھایا. کتنے بڑے یہ نادان جھوٹے چوٹے ہیں. سرکار کو استاد بننا چاہتے ہیں. اور کوئی کہتا ہے سرکار کو جبریل سکھاتا. میں چل جھوٹا. جبریل سکھاتے تو قرآن کہہ رہے الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن کہہ رہا رحمان نے سکھایا تو کہہ رہا جبریل نے سکھایا. جھوٹا. ابھی تو جبریل پیدا بھی نہیں ہوئے تو جب میرے رب نے انہیں سکھا دیا تھا. کیوں؟ علامہ کا سیگا ماضی مطلق ہے. ماضی مطلق جب تھا جب جبریل پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں مہربانی کے لیے، مدد کے لیے ایک دوسرے کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اس کے قریب ہونا بھی ضروری ہے، اس کی بھاشا کا جاننا بھی ضروری ہے. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ثابت ہوا سرکار ہر زبان کو جانتے ہیں. کیوں؟ اگر سمجھے سرکار نہ جانے. اب لکڑی نے پکارا سرکار کیسے سمجھیں گے؟ بلی نے پکارا سرکار کیسے سمجھیں گے؟ گھوڑے نے پکارا سرکار کیسے سمجھیں گے؟
آسمان نے پکارا سرکار کیسے سمجھیں گے؟ پانی نے پکارا سرکار کیسے سمجھیں گے؟ انگلش والا پکارتا انگلش میں سرکار کیسے سمجھیں گے؟ جنات پکارتا سرکار کیسے سمجھیں گے؟ اس کا مطلب سرکار کو اللہ نے یہ ساری زبانیں اگر یہ زبانیں نہیں تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جی کی جو آیت ہے پھر یہ کیسے صحیح ہوگی؟ پھر سرکار سب کے لیے رحمت کیسے ہوں گے؟ اس کا مطلب سرکار سب کی زبانیں جانتے ہیں۔ پھر دوسری بات ایک یہ بھی کسی کی مدد کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے، بولو اس کے پاس ہونا بھی ضروری ہے نہیں؟ آپ کے جسم میں اتنے کیڑے ہیں کہ بولتے کہ آپ سمجھتے کیا بول رہے ہیں، آواز بھی نہیں آتی۔ آدمی کے جسم میں جوں ہوتا ہے کہ آپ بولتا سمجھتے ہو اور سرکار سب کے لیے رحمت ہے نہیں؟ تو معلوم ہے سرکار ہر ایک کے پاس ہے جبھی تو اس کی بولی سمجھ رہے ہیں، ہر ایک کے پاس جبھی تو اس کی بولی سن رہے ہیں۔ جتنے بھی کیڑے ہیں، جتنے بھی جانور، جتنی بھی چیزیں سرکار سب کے پاس ہیں۔ جب سرکار سب کے پاس ہیں تو سرکار حاضر ناظر ہیں۔ یہ بھی ثابت ہوا سرکار حاضر ناظر ہیں۔ اور جو کہتے حاضر ناظر نہیں وہ اس آیت کو سمجھتے نہیں، اور خود نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی تم پر سلام ہو۔ السلام علیک، علیکہ یہ واحد مخاطب کے لیے آتا ہے جو سامنے موجود ہو، ایک بچن کے لیے آتا عربی میں۔ کما دہو بچن کے لیے عربی میں آتا ہے، کم بہو بچن کے لیے عربی میں آتا ہے۔ یہاں السلام علیکہ واحد مخاطب کے لیے ہے، یہ واحد مخاطب کے لیے، ایک کے لیے۔ تو میں بھی نماز میں کہتا السلام علیکہ، آپ بھی سب کہتے ہیں، بولو جتنے لوگ نماز پڑھیں سب یہی تو کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی غیب بتانے والے آپ پر سلام۔ کھجوری میں جتنے پڑھنا ہے، دلی میں جتنے پڑھنا ہے، ہندوستان میں، پاکستان میں، عرب میں، پوری دنیا میں، آسمان پہ نماز پڑھنا ہے، بولو زمین کے نیچے جنات وغیرہ پڑھنا ہے، سبھی تو کہتے ہیں السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو۔ آپ کسے کہتے ہیں؟ سامنے والے کو، جنہیں کہ ان پہ سلام ہو۔ اگر ان پہ ہوتا تو السلام علیہ، سمجھے، ان پر سلام ہو۔ ہمیں ہے کہ السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو۔ تو معلوم ہوا سرکار ہر ایک کے پاس ہیں، سرکار ہر ایک کے پاس ہیں۔ جب ہر ایک کے پاس موجود ہے، پوری دنیا میں زمین آسمان میں موجود، تو سرکار حاضر ناظر ہیں۔ حاضر ناظر مطلب کیا؟ سامنے موجود ہونا۔ تو اسی سے ثابت ہوا سرکار ہر جگہ موجود ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا مہربان ہونے کے لیے قریب میں ہونا، تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا سرکار ہر جگہ موجود ہیں، ہر ایک کی بھاشا سمجھتے ہیں، ہر ایک کی دل کی بات سمجھتے ہیں۔ کتنے لوگ بات نہیں کہہ پاتے ہیں، کتنی چیزیں بات نہیں کہہ پاتی، سرکار ان کی بات سمجھ لیتے ہیں۔ بولو جانوروں کی کہ چیونٹی آپ نے دیکھا کبھی کیا بولتی ہے؟ اور چیونٹی جب سلیمان علیہ السلام گئے، قرآن شریف میں سورہ نمل میں آیا، تو چیونٹی نے کیا کہا؟ اے چیونٹی کو اپنے بیلوں میں داخلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کے لشکری بے توجہ کے سبب، بے احتیاطی کے سبب تمہیں روند نہ دیں۔ تو دیکھا چیونٹی کو بھی کتنا سمجھے، نبی سے محبت اور کتنا ان کا ادب کرتی تھی۔ انہیں کیا کیا؟ کہیں بے احتیاطی کے سبب، ہم نے توجہ نہ دینے کے سبب کہیں تمہیں وہ دعو نہ دیں، جو نہیں کہ تمہیں دعو دیں۔ تو چیونٹی کتنا ادب کرتی ہے انبیاء علیہ السلام سے، اور انہیں سے نہیں بلکہ ان کے ساتھیوں سے۔ اور یہ کتنا بڑا بے ادب ہے، تو کہہ رہا ہم جیسے بشر ہیں۔ تو چیونٹی نے جب یہ کہا تو سلیمان علیہ السلام کتنی دور تھے؟ کتنی دور تھے؟ 3 میل دور تھے۔ وہاں آپ نے سن لیا۔ جب چیونٹی کے قریب پہنچے تو وہ چیونٹی بہت بڑی چیونٹی تھی اور بہت اس پہ ملکہ تھی، بادشاہ تھی، وہ بھی اور بتاؤں گا جو سورہ نمل کے اندر آیا ہے۔ تو آپ نے کیا بھائی کہا تمہیں ہم سے یہ امید تھی، ہمارے لشکری سمجھے تمہیں غم دیتے؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی ایسا نہیں، جبھی تو میں نے یہ کہا کہ بے احتیاطی میں ایسا نہ کر دیں، یعنی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی ایسا نہیں دیکھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے آواز سن لی۔ میں وہابی دیوبند کو چیلنج کرتا ہوں تمام کو، وہ کانوں میں رکھ لیں چیونٹیوں کو، اب بتائیں ان کی ماں نے دودھ پلائی ہے کیا کہہ رہی ہے۔ آج تک سائنس کی پوری دنیا نے ریسرچ کیا، یہ نہ بتا پائے سائنسداں سمجھے چیونٹی کیا کہتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے بتا دیا چیونٹی یہ کہہ رہی ہے۔
جب سلیمان علیہ السلام کو اتنا علم ہے تو امام الانبیاء جو سب کے آقا مولا، ان کے بھی آقا مولا مدینے والے آقا کو کتنا علم ہوگا؟ ہے کتنا علم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا سب کے لیے رحمت ہیں، تو میرے آقا ہر ایک کی زبان کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ہر ایک کے پاس موجود ہیں۔ جیسا جب بتایا گیا گھر میں جاؤ تو سلام کرو، جب کوئی نہ ہو تو سرکار کو کرو، مسجد میں جاؤ تو سلام کرو، کوئی نہ ہو تو سرکار کو سلام کرو، کہیں بھی جاؤ سرکار کو سلام کرو۔ سرکار ہر جگہ موجود ہوتے، بہت بار اس بارے میں بتا چکا میں، سرکار ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو سرکار رحمت ہیں، اور رحمت کا کیا معنی ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا۔ تو معلوم ہوا سرکار ہر جگہ موجود۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جبریل علیہ السلام سے میرے آقا نے پوچھا، یہ میں نے بات کہی تھی شروع میں، کہ تمہیں میری رحمت سے کچھ فائدہ ہوا کیا؟ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول، میں اپنے خاتمے سے بہت ڈرا کرتا تھا، اپنے انجام سے ڈرا کرتا تھا، کیونکہ میں نے عزازیل کو دیکھا تھا، شیطان کو دیکھا تھا۔ شیطان جب زمین پر تھا میں دیکھ رہا تھا، بڑی اس نے عبادت کری، اللہ نے اسے آسمان اول پہ اٹھایا، بڑی عبادت کری، دوسرے پہ اٹھایا، بڑی عبادت کری، تیسرے پہ اٹھایا، بڑی عبادت کری، چوتھے پہ اٹھایا، بڑی عبادت کری، پانچویں کو اٹھایا، بڑی عبادت کری، چھٹے پہ اٹھایا، بڑی عبادت کری، ساتویں پہ اٹھایا، بڑی عبادت کری، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیا۔ ہزاروں سال جنت کا وہ خزانچی رہا، عرش اعظم کا طواف کرتا رہا اور فرشتوں کو وہاں پڑھاتا رہا، مگر جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور کیا سجدہ کرو تو اس نے تکبر ماں کے سجدہ نہیں کیا، تو جو لاکھوں سال عبادت کر چکا تھا اللہ نے اسے مردود کر دیا، اور وہ جو فرشتے اس کے پاس پڑا کرتے تھے انہی فرشتوں نے اللہ کے حکم سے لات مار کے جنت سے باہر پھینک دیا، زمین کے گڈھے میں ڈال دیا۔ تو ہم نے اس کا انجام دیکھا، اس کا چہرہ بہت ہی منحوت چہرہ ہو گیا تھا، جو اس کا لباس تھا بدل چھین لیا گیا اور اسے عذاب میں ڈال دیا گیا۔ تو اس لیے میں ڈر رہا تھا کہ میرا حشر کیا ہوگا، میرا حال کیا ہوگا، اپنے انجام سے میں خوف کیا کرتا تھا۔ اے اللہ کے رسول، میں آدم علیہ السلام کے پاس آیا، میں ڈرتا ہوا آتا تھا، انجام کا مجھے خوف تھا۔ شیس علیہ السلام کے پاس آیا، ڈرتا ہوا آیا۔ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، خوف زدہ آیا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آیا، ڈرتا ہوا آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ڈرتا ہوا آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہارون علیہ السلام کے پاس، سلیمان علیہ السلام کے پاس، داؤد علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہر نبی کے پاس آیا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کی بار گمایا، ڈرتا رہا۔ جب اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا اور جب آپ کی نبوت کا اعلان ہوا اور تم میں نے دیکھا، جب آپ پہ یہ آیت نازل ہوئی اور میرے بارے میں قرآن کے اندر نازل فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رقوبۃ عند ذی العرش المکین، جب یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی اور مجھے آپ کی غلامی میں دے دیا گیا، آپ کی خدمت میں دے دیا گیا اور مجھے حکم دیا گیا کہ میرے محبوب پہ وحی تم لے جایا کرو گے، جب تم وحی لے کے آیا، آپ کے چہرے کا دیدار کیا، آپ کے بدہا والے چہرے کا جب دیدار کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اے جبریل تیرا خاتمہ اچھا ہوگا، کہ تم نے سب سے اچھی مخلوق کا دیدار کر لیا ہے، اللہ کے محبوب کا دیدار کر لیا ہے، تو ان کا غلام بن گیا ہے، اب تیرا خاتمہ اچھا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول، مجھے اپنی نمازوں پہ بھروسہ نہیں تھا، اپنی عبادت پہ بھروسہ نہیں تھا، اپنی ریاضت پہ بھروسہ نہیں تھا، تو گویا کہ جبریل سمجھے دنیا کو بتا رہے ہیں، اے دنیا والوں اپنے حجوں پہ بھروسہ مت کرنا، اپنے عمرے پہ بھروسہ مت کرنا، اپنی نماز پہ بھروسہ مت کرنا، اپنی تلاوت قرآن پہ بھروسہ مت کرنا، اپنے عالم فاضل مفتی پیر ہونے پہ بھروسہ مت کرنا، بھروسہ کرنا ہے تو نبی آخر جماعت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ بھروسہ کرو، کہ جبریل کو ان کی غلامی پہ بھروسہ ہوا، کسی پہ بھروسہ نہیں، بھروسہ کرنا تو مصطفیٰ کی غلامی پہ کرو۔ جبریل نے سبق دے دیا، بریلی سے اعلی حضرت پکار اٹھے، کوئی نازا زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر، یا فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ سیاں کی سجا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دیکھا تو جب جبریل کو اپنی عبادت پہ بھروسہ نہیں تو اس 40 دن کا چلا لگا کے بھروسہ کر بیٹھا، ہم جنت میں جائیں گے، پہلے مسلمان تو بن جا، پہلے مسلمان تو بن جا، اس کے بعد میں کر کے توہین نبی جائے بلا جنت میں تو
ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے۔ ہاں تو اب مسلک کیا ہوا کہ سرکار کی محبت، یہی سمجھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا، فقیر کو اپنی نماز پہ، روزے پہ، حج پہ کسی پہ بھروسہ نہیں۔ فقیر کو کوئی بھروسہ ہے تو جب میلاد مصطفیٰ کرتا ہے، اس میں خوشبو کرتا ہے، اس میں کھانا کھلاتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور اس میں سلام پڑھتا ہے محبت کے ساتھ، اے اللہ تیری بارگاہ میں کوئی میرا عمل قابل قبول ہے تو بس یہی عمل قابل قبول ہے، اسی پہ فقیر کو بھروسہ ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا، تو انہوں نے نماز پہ کسی اور چیز پہ بھروسہ نہیں کیا، بھروسہ کس پہ کیا؟ سرکار کے میلاد اور سلام پہ کیا۔ اور آج ہم سنی میں بھی اتنے کتنے میلاد سے بھاگتے ہیں۔ ابھی ابا حضرت کل شریف ہوا تھا، ویسے بہت چاہنے والے جان دے دیں گے، کتنے تھے؟ یہ نام کے مجنو تو بہت آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، حلوہ کھانے والے مجنو، حلوہ کھانے والے مجنو، اور جب آ جائے گوشت دینے کی تو ایک ہی مجنو آتا ہے سامنے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ابا حضور کو بس رحمت آباد کے ہم دیوانے جان دے دیں گے، رحمت آباد میں نے دیکھ لیا اس دن، اور جیسے سرکار نے کرم فرمایا، دیکھو کوئی جعفر آباد سے، کوئی سیلم پور سے، کوئی مصطفیٰ آباد سے، کوئی باڑا ہندو راؤ سے ہے، کوئی اشوک نگر نوئیڈا سے، اور کوئی اوکھلا سے، کہاں کہاں سے سمجھے چلا، جیسے سرکار کرم فرما رہے ہیں، جیسے ابا حضور بلا رہے ہیں۔ اور جن کی جھوٹے معاملات تھے، کیا تم وہیں بیٹھے رہو، وہیں بیٹھے رہو، تمہارا سب دیکھ لیا گیا ہے۔ اسے آدمی معمولی سمجھتا ہے، یہ معمولی نہیں، یہ بہت بڑا ہے۔ دیکھا جبریل نے اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کرا، تو کروڑوں برس انہوں نے عبادت کری، بھروسہ کس پہ کرا؟ سرکار کی غلامی پر۔ وہی شیخ حق عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں، اور وہی سیدی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھروسہ ہے تو بس ان کی عطا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی ہمیں محبت عطا فرمائے، ان کی غلامی کا پٹا ہمیشہ ہمارے گلے میں پڑا رہے، اسی پہ ہم سب کو دنیا میں اللہ تعالیٰ خیریت و عافیت کے ساتھ میں زندہ رکھے، اسی پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اس کے تبسل سے ہم سب کی ساری پریشانی کو دور فرمائے، فلسطین کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، فلسطین کے جو بھی دشمن اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔